أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس سے قبل کہ قرآن کریم کی ان دو آیات کے سلسلے میں گفتگو ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم فاطمہ بنت سید شفاعت علی کے لیے سال ثواب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. اسی مناسبت سے سورہ اسراء کی ان 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں قادر مطلق پوری انسانیت کو ماں باپ کے مقام و منزلت سے آگاہ فرما رہا ہے. دیکھنے میں ظاہری طور پر یہ 2 آیات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ والدین کے احترام، ان کے حقوق، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کرنے والا ایک کمپلیٹ سلیبس ہے. ارشاد ہوتا ہے
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے پروردگار کی قضا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، خبردار ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور کبھی ان کو چھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کریمانہ گفتگو کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو ان کے احترام میں اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں تب بھی، اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تب بھی، ہمیشہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میرے دونوں ربوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ یہ ان دو آیات کا ظاہری ترجمہ، لیکن مفاہیم کا ایک سمندر ہے، سمایا ہوا ہے اور ٹھانٹے مار رہا ہے۔ ابتدا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میں نے ترجمہ کیا نا دو آیات کا، لیکن ان دو آیات میں دو لفظوں کا میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں آیا ہے اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیا۔ ایک لفظ قضا اور دوسرے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ گفتگو۔ اس کریمانہ گفتگو کا بھی ترجمہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قضا کا معنی سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے، عربک لینگویج میں دو ورڈز پائے جاتے ہیں، ایک فیصلہ، دوسرے قضا۔ ہم اپنی اردو زبان میں لفظ فیصلہ کو رات دن استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، پنچایتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، چار بھائیوں کے درمیان فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قضا بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی بھی ہم فیصلے کے لیتے ہیں، جبکہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں۔ فیصلہ الگ چیز ہے اور قضا الگ چیز ہے۔ ایک لفظ کے ہوتے ہوئے دوسرے لفظ کو ایجاد کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہم دوسرا لفظ اسی وقت استعمال کریں گے یا ایجاد کریں گے
جب وہ پہلا لفظ اس مفہوم کو ادا نہ کر رہا ہو جو مفہوم ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے لفظ فیصلے کو چھوڑ کر کے لفظ قضا کو استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفہوم قضا میں ہے وہ فیصلے کے اندر موجود نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے جو تفسیر کی ہے اس لفظ قضا کی وہ یہ ہے کہ قضا اس فیصلے کو کہا جاتا ہے جو کبھی بدلا نہ جا سکے۔ دیکھیے جو فیصلے ہوتے ہیں رات دن فیصلے ہوتے ہیں لیکن بدل جاتے ہیں۔ اب یہ ہے فرق فیصلے میں اور قضا میں۔ قضا یعنی وہ فیصلہ جس کو کبھی بدلا نہ جا سکے۔ اب ترجمہ کرتا ہوں، تمہارے پروردگار کا نہ بدلنے والا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے۔ یعنی نہ اس کی عبادت کا فیصلہ بدلا جا سکتا ہے نہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا فیصلہ بدلا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو فیصلہ ہو گیا قیامت تک کے لیے ہے، اٹل فیصلہ، اسے کہتے ہیں قضا۔ بس مجھے دو ہی ذات نظر آتی ہیں کہ جن کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، یا اللہ کے کیے ہوئے فیصلے نہیں بدلتے یا علی کے کیے ہوئے فیصلے نہیں بدلتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا نہ بدلنے والا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے۔ عجب انداز اختیار کیا قادر مطلق نے۔ قرآن کریم میں 5 مقامات پر اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ میرے جوان بھائیو آپ کے لیے کتنے مقامات پر؟ 5 مقامات پر اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ ان 5 مقامات میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور بلا فصل ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے، جس کو کبھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے پروردگار کا نہ بدلنے والا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے۔ اچھا عبادت کا ذکر ہے تو عبادتیں تو بہت سی ہیں۔ عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ کہ عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کا نام ہے نماز۔ سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ ان قبلت قبل ما سواها ان ردت رد ما سواها، امام نے فرمایا کہ نماز وہ عمل ہے کہ اگر یہ قبول کر لی گئی تو دوسرے نیک اعمال قبول کیے جائیں گے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اگر یہ قبول کر لی گئی تو دوسرے تمام نیک اعمال قبول کیے جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر یہ نماز رد کر دی گئی تو دوسرے تمام نیک اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا دار و مدار ہماری نماز پر ہے۔ اگر نماز قبول تو دوسرے اعمال قبول، نماز رد دوسرے ہمارے تمام اعمال رد۔ اچھا نماز سب سے بہترین عبادت، نماز چند ارکان کے مجموعے کا نام ہے۔
نماز کا سب سے بہترین رکن کیا ہے؟ کہ نماز کا سب سے بہترین رکن ہے سجدہ۔ اچھا یہ سجدہ کیا ہے؟ دیکھیے میں تو ٹیچر ہوں، ایک ایک چیز کو ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عظمت کو قبول کرتے ہوئے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینے کا نام سجدہ ہے۔ شرط ہے اس کی عظمت کا اقرار ہو، اپنے حقیر ہونے کا اس کے سامنے اقرار ہو، اس کے بعد سر کو جھکایا جائے تو سجدہ ہے۔ اور اگر اس کی عظمت کا اقرار نہیں ہے اور اپنا آپ کو اس کے سامنے حقیر نہیں سمجھتا ہے تو پھر یہ ماتھا ٹیکنا ہوا ہے، سجدہ نہیں ہوا ہے۔ سجدے میں اور ماتھا ٹیکنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینے کا نام سجدہ ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کیا خبردار یہ سر میرے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ متوجہ ہیں حضرات؟ یہ سر میرے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ اللہ نے اس ہمارے سر کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اللہ نے، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ نے اس سر کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا۔ خبردار تمہارا یہ سر میرے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، یہ مجھ سے مخصوص ہے۔ جب جھکے میرے سامنے جھکے، اور یہ حقیقت ہے جو اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاتا ہے اسے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور جو اس کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں جھکاتا کبھی یہاں جا کر کے ذلیل ہوتا ہے، کبھی وہاں جا کر کے ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ نے سر کو مخصوص کیا ہے کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، یہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے، باڈی اسٹرکچر 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، 6.5، البتہ بہت کم لوگ ملتے ہیں اس سائز کے۔ اب ان میں جو سب سے بلند ترین حصہ ہے، میں تو متوجہ رہیے گا حضرات، ان میں سب سے بلند ترین حصہ کون سا ہے؟ سر۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ بھائی ہماری باڈی کا جو سب سے بلند ترین پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ کہا ہمارا سر۔ اس سر کو اللہ نے کس کے لیے مخصوص کیا؟ اپنی ذات کے لیے۔ سمجھیے ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو بلند ترین حصہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ شانے۔ شانوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو شانوں کو جھکا کر کھڑے ہو جاؤ۔ شانوں کو مخصوص کیا اللہ نے ماں باپ کے لیے، سر کو مخصوص کیا اپنے لیے، سب سے بلند ترین حصہ۔ اس کے بعد جو بلند ترین حصہ ہے اللہ نے اس کو مخصوص کیا ماں باپ کے لیے۔ خبردار سر جھکے تو میرے لیے، شانے جھکے تو ماں باپ کے لیے۔ تو کیا انسان کے پاس یہی دو اہم پارٹ ہے، کوئی اور نہیں ہے؟ کہا نہیں جناب، ایک اہم پارٹ اور ہے جس کو کہتے ہیں ہم ہارٹ، قلب، دل، کہ اگر دھڑکن رک جائے تو فوراً انسان کے سامنے مرحوم لکھا جاتا ہے۔ تو بہت اہم پارٹ ہے نا، ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ تو کیا اللہ نے اس دل کو بھی کسی سے مخصوص کیا؟ کہا جی اس دل کو بھی اللہ نے مخصوص کیا ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا سر کو مخصوص کیا اپنے لیے، شانوں کو مخصوص کیا ماں باپ کے لیے، دل کو مخصوص کیا اہل بیت کی محبت کے لیے۔ سر جھکے تو ماں باپ کے، سر جھکے تو اللہ کے سامنے، شانے جھکے
تو ماں باپ کے سامنے دل جھکے تو اہل بیت کے لیے خبردار، ہم نے تمہارے دل کو پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے، ہم نے تمہارے دل کو پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے، خبردار کوئی نجس محبت اس میں نہ آنے پائے۔ کن سے محبت کرنی ہے، کن سے نفرت کرنی، یہ بھی ہم بتائیں گے، کون پاک ہے کون نجس ہے یہ بھی ہم ہی ڈکلیئر کریں گے۔ آگے بڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے۔ دیکھیں کیا نزاکت ہے قرآن کریم کی، اور کیا انداز بیان ہے قادر مطلق کا۔ اما، اگر تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ تمہارے سامنے بوڑھے ہوں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان بیٹا چلا جاتا ہے، ماں باپ بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ ہے منزل، خبردار ان کو اف تک نہ کہنا۔ یہ اف ہے کیا میرے جوان بھائیو، یہ اف ہے کیا؟ ماں نے یا باپ نے کسی بات کا آپ کو حکم دیا، بیٹا یہ کام کر دیجئے یا بیٹی یہ کام کر دیجئے، اور آپ کو ان کا یہ حکم اچھا نہیں لگا، اور آپ نے، ہمارے یہاں اردو زبان میں اس لفظ اف کا بگڑا ہوا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ اف جو ہے عربی کا ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کیا ہے؟ اوفو، استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اوفو، یہ لفظ اوفو ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمیں کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، ایک انسان نے کوئی بات کہی، اوفو، یعنی اب ہم اس کام کو کریں، یہ لفظ اف کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اولاد ماں باپ کی کسی بات پر اف تک بھی کہے۔ جانتے ہیں ہمارے چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سمجھیے اس لفظ کی پاور کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اگر خزانہ علم قدرت میں، معمولی سینٹنس نہیں ہے، اگر خزانہ علم قدرت میں اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا جس کے ذریعے سے ماں باپ کی توہین ہو سکتی تھی یا توہین ممکن تھی، تو اللہ لفظ اف کو ہٹا لیتا، اس لفظ کو استعمال کرتا۔ پسند نہیں اللہ کو کہ اولاد اف تک بھی کہے۔ ڈانٹنا، ڈپٹنا، بد کلامی کرنا، زبان زوری کرنا، گالیاں دینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو انسان کو عقوق کی منزل میں پہنچا دیتی ہے۔ اگر ایک بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تو ماں باپ اگر آنکھ نہ کرے اللہ خود آنکھ کر دیتا ہے۔ نہیں ہے، صرف لفظ اف، اللہ لفظ اف برداشت نہیں کر رہا ہے کہ اولاد ماں باپ کو اف تک بھی کہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ان کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ کریمانہ گفتگو کی جائے۔ یہ کریمانہ گفتگو کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں کریمانہ گفتگو؟ تین چیز جب ایک جگہ جمع ہو جائے اس چیز کو کریمانہ گفتگو کہتے ہیں۔ کیا؟ الفاظ سامنے والے
شان ہوں. پہلی چیز میرے جوان بھائیوں، الفاظ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے شایان شان ہو، آواز دھیمی ہو، لہجے میں مٹھاس ہو. جب تین چیز ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اس گفتگو کہا جاتا ہے کریمانہ گفتگو. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کریمانہ گفتگو کی جائے. اس کا مطلب یہ میرے جوان بھائیوں، جب ہم ماں باپ سے گفتگو کریں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو الفاظ ہم ماں باپ کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ بہترین الفاظ ہوں. یعنی ورڈز کا سلیکشن ہمارا بہترین ہونا چاہیے، چونکہ گفتگو ماں باپ سے کر رہے ہیں، اپنے نوکر سے نہیں. نوکروں سے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، ماں باپ سے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے. آواز ماں باپ کی آواز پر بلند نہ ہو، دھیمی ہو. لہجہ مٹھاس سے بھرا ہوا ہو. احترام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو ہوگی تو اس گفتگو کہا جائے گا کریمانہ گفتگو. اس کے فوراً بعد وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، جب ماں باپ کے سامنے جانا ہو تو ان کے احترام میں شانوں کو جھکا کر کھڑے ہو جاؤ. امام نے فرمایا کہ کیفیت یہ ہونی چاہیے جب ماں سے یا باپ سے گفتگو کرے اولاد، شانے جھکے ہوئے ہوں، نظریں ان کے قدموں پر ہوں. آپ گفتگو کیجئے، شانے جھکے ہوئے ہیں، نظریں قدموں پر ہیں، زبان حرکت کر رہی ہے. یہ احترام بتایا. کیوں میرے جوان بھائیوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ اگر ایک انسان آپ دونوں کو دور سے دیکھ رہا ہو گفتگو کرتے ہوئے اس انداز میں، تو وہ انداز کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں ان میں باپ کون ہے، بیٹا کون ہے. بتانے کی ضرورت پیش نہ ہے یا پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہے، آپ کے انداز سے سمجھ جائے کہ باپ کون ہے، بیٹا کون ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، چاہے وہ اس دنیا میں ہے تب بھی، دنیا سے چلے گئے تب بھی. کیا دعا ہے؟ اے میرے رب، میرے دونوں ربوں پر یعنی ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا. آیت کا ایک ٹکڑا اکثر و بیشتر ہم لوگ نماز کی دوسری رکعت میں دعا قنوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہم سب پڑھتے ہیں نا؟ اچھا، جو نہیں پڑھتا اسے پڑھنا چاہیے. 5 نمازیں، 5 میں کم از کم ایک نماز میں ضرور پڑھنا چاہیے. ماں باپ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. رب ارحم ہوما، بہت سے ہما پڑھ جاتے ہیں اسے، رب ارحم ہما پڑھ جاتے ہیں، غلط ہے. رب ارحم ہوما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، میرے دونوں ربوں پر، خدا کی قسم ماں باپ کی عظمت کے لیے اگر کچھ بھی نہ ہو آیت کا ٹکڑا کافی ہے کہ جو لفظ رب اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا وہی لفظ رب اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا. اللہ بھی رب ہے، ماں باپ بھی رب ہے. اچھا، اور رب کسے کہتے ہیں؟ نہیں، رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. خدا سلامت ہے، یہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے. پالنے والا بھی ترجمہ صحیح ہے، غلط نہیں. ہمارے عام طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی استعمال کروں گا آخر میں. لیکن وہ سنیے جو علماء نے بیان کیا ہے، تفسیر لفظ رب کیا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ کہ جب 3 صفات
تربیت، ضرورتوں کو پورا کرنا، یعنی اگر کوئی ذات پیدا کر رہی ہے، پیدا کرنے کے بعد اس مخلوق کی تربیت کر رہی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے تو وہ ذات رب کہلاتی ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہماری تربیت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ضرورتوں کو پورا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ تین صفات اللہ کی ذات میں جمع ہوئے، ہم نے اللہ کو رب کہا۔ اچھا، یہی تینوں صفات آ کر کے جمع ہو گئے ماں باپ میں۔ اب لطف لیجیے اس آیت کا۔ پیدائش کا ذریعہ کون؟ ظاہری طور پر ماں باپ۔ بچپن میں تربیت کون کرتا ہے؟ ماں باپ۔ بچپن میں ضرورتوں کو پورا کون کرتا ہے؟ ماں باپ۔ تو ماں باپ میں بھی یہ صفات جمع ہوئے، تو ماں باپ کو بھی اللہ نے رب کہا، اپنی ذات کو بھی اللہ نے رب کہا۔ اچھا، ماں باپ بھی رب، اللہ بھی رب، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ اہم مسئلہ ہے بھائی، وہ بھی رب ہے، یہ بھی دونوں رب ہے، تو کیا برابر ہے؟ کہا نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھائی جب دونوں رب ہیں تو فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے وہ رب حقیقی ہے، ماں باپ رب مجازی ہیں۔ اب یہ سوچنے میں جوان بھائی کہ رب حقیقی اور رب مجازی کیا ہے، اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آگے کی منزل آسان ہو جائے۔ رب حقیقی اس رب کو کہا جاتا ہے جس کے پاس یہ تینوں صفات اپنی ذاتی ہوں۔ یہ تینوں صفات جس کی اپنی ذاتی وہ ہے رب حقیقی۔ اچھا، رب مجازی کون ہوگا؟ کہا رب مجازی وہ ہے جس کے پاس یہ تینوں صفات موجود تو ہوں لیکن ان کی اپنی نہ ہو، کسی دوسرے کی عطا کردہ ہو۔ اللہ کے پاس تینوں صفات اپنی ہے، ماں باپ کو اسی نے عطا کی ہے، لہذا اللہ رب حقیقی ہے، ماں باپ رب مجازی ہے۔ تو یہ جملہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں دعائیں قنوت میں، لیکن آپ غور کیجئے، آج میرے ساتھ اگر ابھی تک غور نہیں کیا، کیا آپ نے کبھی اس جملے کی گہرائی میں اتر کر کے دیکھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے کیا ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، میرے دونوں ربوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ یہ جو اس آیت میں لفظ کما یوز ہوا ہے، کما، اس کا بڑا کمال ہے۔ کما یعنی بالکل کرنٹ لینگویج یوز کروں تاکہ تب جوان بھی سمجھ لیں اس کو۔ کما یعنی سیم، وداؤٹ اینی چینجنگ، سیم، اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے۔ اب لطف لیجئے ترجمے کا۔ اے میرے رب، میرے دونوں ربوں پر اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، تو اب ان کے اوپر رحم کر۔ اچھا، ایمانداری سے بتائیے فیصلہ کر کے، ماں باپ بچپن میں اولاد پر کیسے رحم کرتے ہیں؟ دیکھیں، مومنین آتے رہے گا، آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ البتہ یہ وہ محاورہ نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ کیسے رحم کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب نے اولاد کو پروان چڑھایا، خدا سب کی اولاد کو سلامت رکھے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، خصوصاً اس دور میں اس کرونا نام کی وبا سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہو گئے ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو اس بیماری کے سبب اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ مومنین و مومنات، ان کو شہداء اسلام میں جگہ عطا فرمائے۔ ماں باپ بچپن میں جب بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اپنی پوری قوت و قدرت و طاقت و توانائی کے ساتھ، جتنی بھی قدرت و طاقت ان میں ہے وہ پوری استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش میں۔
اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب یہ مسجد میں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر کے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ربوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ پالنے والے انہوں نے اپنی پوری قدرت کے ساتھ میرے اوپر رحم کیا، اب تو اپنی پوری قدرت کے ساتھ ان کے اوپر رحم فرما۔ ہماری قدرت و طاقت محدود ہے، اس کی قدرت و طاقت لا محدود ہے۔ خدایا تو اپنی قدرت و طاقت کے ساتھ ان کے اوپر رحم فرما۔ اچھا، جملہ بڑا پیارا ہے، دعا بہت اچھی ہے، ہر انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے یہ دعا کرے۔ اچھا، یہ دعا ہمیں نصیب کب ہوگی اپنی اولاد سے؟ مسئلہ یہ بھی ہے بھائی، ہمیں یہ دعا اپنی اولاد سے نصیب کب ہوگی؟ کہا نصیب اس وقت ہوگی جب ہم ان کی اچھی اسلامی تربیت کر کے ان کو نمازی بنائیں گے۔ بھائی جب ہم نمازی بنائیں گے تبھی تو وہ کہیں گے نا قنوت میں ہاتھ اٹھا کر کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ربوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو اگر آج ہم ان کی تربیت کر کے ان کو نمازی بنائیں گے تو کل یہ دعا ہمیں نصیب ہوگی، اور اگر آج ہم نے غفلت کو اختیار کر لیا تو یقین کیجئے کل وہ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب وہ ترجمہ کرتا ہوں جو بڑے بھائی نے کیا تھا، ہمارا بھائی ہے، قرآن کریم میں بھی وہ ترجمہ ملتا ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ اب آپ کو لطف آئے گا۔ اے میرے پالنے والے، حسن بھائی لطف لیجئے گا، اے میرے پالنے والے میرے دونوں پالنے والوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ پھر ریپیٹ کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اے میرے پالنے والے میرے دونوں پالنے والوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ آپ یہ بتائیے جو دعا ہم ماں باپ کے لیے کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ قبول ہوتی ہے نا۔ جس طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی تو کبھی اللہ حکم نہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہیے دعا کیجئے ماں باپ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اولاد دعا کرتی ہے اپنے دونوں پالنے والوں کے لیے تو وہ دعا باب اجابت سے جا کر ٹکراتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے فیصلہ کر کے، اگر ہم گناہگار جو پورے دن صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس گناہوں سے وقت نکال کر اس کی بارگاہ میں 5 وقت کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں میرے پالنے والے میرے دونوں پالنے والوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، ہم گناہگاروں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو اگر یہی دعا رسول اعظم کریں، اب لطف لیجئے گا جملے کا، اب اگر یہی دعا رسول اعظم کریں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ اگر رسول کی دعا قبول نہیں تو پھر کسی کی دعا قبول نہیں۔ اگر رسول دعا کریں گے کیا کریں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے، اب لیجئے لطف، اے میرے پالنے والے میرے دونوں پالنے والوں پر میرے دونوں پالنے والوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ اب تاریخ سے پوچھو کہ رسول کو پالا کس نے؟
اور عالم کیا کس طریقے سے پالا ہے، خدا کی قسم۔ پیغمبر اسلام کا بچپن، گھر میں 2 بیٹے، 2 بیٹے بعد میں پیدا ہوئے۔ مولا کائنات پیغمبر اسلام سے 30 سال چھوٹے، کتنے؟ 30 ایئرس، 30 سال چھوٹے۔ جناب جعفر 20 سال چھوٹے، جناب عقیل 10 سال چھوٹے۔ تقریباً جناب طالب، جن کی وجہ سے جناب عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے، جو بڑے بیٹے، وہ تقریباً ہم عمر ہیں۔ تو 2 بیٹے تقریباً 10 سال کی عمر تک، ایک جناب طالب، دوسرے جناب عقیل۔ حالت کیا ہے؟ گھر میں کھجور کا درخت ہے، دیکھیں کیسے پالا ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ کھجور ٹپکتی ہے، اٹھا کر کے رکھ لیتی ہے، جب اپنے بچے باہر سے آتے ہیں انہیں نہیں دیتی۔ پیغمبر اسلام باہر سے تشریف لاتے ہیں تو کھجوریں اٹھا کر کے پیغمبر اسلام کو کھلا دیتی۔ اپنی اولاد پر ترجیح دے کر کے پیغمبر اسلام کی پرورش کی ہے۔ اور جب جناب فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے تشریف لے گئی تو پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا، بڑا اہم جملہ ہے تاریخ میں، کیا؟ امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں۔ امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں۔ کیا مرتبہ ہے! خدا کی قسم، ماں باپ کا احترام کیا ہے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام اس کو ظاہر نہ کرتے تو کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ اس میں گھڑی میں سامنے ٹائم کیا ہوا ہے بابر بھائی؟ 12-20 منٹ ٹائم ہے میرے پاس، ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ کیا ہے ماں باپ کا مرتبہ اور کیا ہے ان کا احترام؟ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، مسجد النبوی مسند امامت بچھی ہوئی، امام کے سامنے 5000 شاگرد بیک وقت موجود، درس تفسیر ہو رہا ہے اور سورہ اسراء کی یہی دونوں آیتیں زیر بحث ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سما کیا ہوگا۔ امام معصوم کلام پاک کی تفسیر کر رہا ہو مسجد النبوی جیسے مقدس مقام پر، اور 5000 شاگرد آپ کے سامنے، جیسے آپ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کا ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، فرزند رسول، یہ جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں احسان سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا احسان سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ سنیں یہاں سے میرے جوان بھائی، خاص طریقے سے سنیں، اور وہ افراد بھی سنیں جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے، بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر ہمیشہ باقی رکھے جب تک ممکن ہو سکے۔ فرزند رسول بالوالدین احسانا سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اب یہ شاگرد بھی ہے، صحابی بھی ہے، کیوں جتنے شاگرد ہیں آپ کے سب صحابی بھی ہیں، صحابی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، درس میں آتے ہیں آپ کے۔ اچھا، سوال کیا اس نے، حقیقت یہ ہے کہ سیکھتا وہی ہے جو سوال کرتا ہے، جو پوچھتا نہیں ہے
وہ کبھی سیکھتا بھی نہیں۔ جو جتنے زیادہ سوال کرتا ہے وہ اتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔ اس نے پوچھا مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا جو بیٹا اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرے آپ کی نظر میں وہ لائق ہے یا نالائق؟ میرے جوان بھائیو آپ کے لیے امام نے فرمایا وہ لائق ہے۔ کہتا ہے مولا پھر تو میں ایک لائق بیٹا ہوا۔ اور جیسے ہی اس نے کہا کہ میں لائق بیٹا ہوا، امام نے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے ماضی کو پڑھا، حال کو دیکھا، مستقبل پر نظر کی، اور جو سامنے والے کے ماضی حال اور مستقبل کو نہ سمجھ سکے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، زمانے کا امام نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا کہ میں لائق ہوں، امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا تو لائق کیسے ہو گیا؟ میرے جوان بھائیو آپ کے لیے ہے، تو لائق کیسے ہو گیا؟ کہا مولا میں اپنے ماں باپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ کہا کیسے پورا کرتا ہے؟ کہ مولا جو بھی چیز مانگتے ہیں فوراً لا کر کے دے دیتا ہوں۔ جیسے سنا ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کی طرف غیر سالود نظروں سے دیکھ کر کے فرمایا مانگنے پر دیتا ہے، مانگنے پر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں لائق ہوں۔ اس سے بڑی نالائقی کیا ہوگی کہ تجھ سے تیرے ماں باپ کو مانگنا پڑتا ہے۔ لیاقت یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو مانگنے پر ہم دیں، بلکہ لیاقت یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے ماں باپ کا خیال رکھیں کہ انہیں کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے بیٹا میری دوا ختم ہو گئی، بیٹا میرے کپڑے پرانے ہو گئے، بیٹا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کہنے کی ضرورت نہ آئے۔ امام فرماتے تو مانگنے پر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں لائق بیٹا ہوں۔ اگر تم مانگنے پر دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ تیری نظر میں ماں باپ کا مقام وہی ہے جو ایک معاشرے میں فقیر کا ہوتا ہے۔ تو فقیر کو بھی مانگنے پر دیتا ہے، ماں باپ کو بھی مانگنے پر دیتا ہے۔ لیاقت یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ کی ضرورتوں کا اس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں کبھی کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے بیٹے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور خاص طریقے سے ماں، خاص طریقے سے ماں، جبکہ ہمارے سماج میں آج کل جو ہے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے کہ انہیں کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے میں بھی اسی سماج میں پروان چڑھا ہوں، میں نے بھی اسی سماج میں رہ کر کے ہوش سنبھالی۔ جن گھروں میں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کی عزیزداریاں ہیں، وہاں میری بھی ماحول سب ایک ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ماں باپ بوڑھے، وہ گھر میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر پر مہمان آئے، طریقے طریقے کے کھانے بنے، کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھا، کھانا لا کر کے رکھ دیا گیا، مہمان بیٹھ کر کے وہ لذیذ کھانا کھا رہے ہیں اور بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے کمرے میں انتظار کر رہے ہیں کب بہو دو روٹیاں لے کر کے آئے، کب ہمارے پیٹ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو ماں باپ کو نظر انداز کر کے غیروں کی مہمان نوازی کرے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ گھر میں دسترخوان بچھا ہے تو پہلے ماں باپ کو لا کر کے اس پر بیٹھایا جائے مہمانوں کے ساتھ۔ اگر اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے نہیں کھا سکتے تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ کھانا تیار ہونے کے بعد پہلے ماں باپ کو دیا جائے، بعد میں مہمان کے لیے دسترخوان بچھایا جائے۔ اور خاص طریقے سے ماں کا مرتبہ بہت ہے۔ چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام، کسی نے سوال کیا مولا میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ کہا اس کے بعد پھر نیکی کرنا چاہتا ہوں کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔
کہا اس کے بعد پھر نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ کر۔ کہا اس کے بعد پھر نیکی کرنا چاہتا ہوں، کہا اپنے باپ کے ساتھ کر۔ پہلی 3 منزلیں ماں کے لیے، چوتھے نمبر پر باپ۔ اہم ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ماں بہت اہم ہے۔ مجھے ایک دن کسی نے واٹس ایپ پر ایک میسج فارورڈ کیا، بہت اچھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ ماں مظلوم ترین فرد ہے ہمارے خاندان میں یا فیملی میں۔ ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے بھائی انجم بھائی ہیں، سرتاج بھائی ہیں، شہزاد ہے، انوار ہیں، انہوں نے سب نے ماشاءاللہ بہت خدمت انجام دی اپنی ماں کی۔ خدا ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کے عوض ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہت مشقت کی ہے، سبھی نے بہت خیال رکھا ہے، سب لگے رہے خدمت میں، ان کی خدا سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ لیکن جو سماج میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جو انہوں نے مجھے میسج فارورڈ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کہا کہ بچپن میں تمام بچے، تمام بیٹے لڑتے ایک دوسرے سے آپس میں، ماں میری، ماں میری، ماں میری، وہ کہتا امی میری ہے، وہ کہتا امی میری ہے، وہ کہتا امی میری ہے، اور جب وہ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ماں تیری ہے، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ یہ سماج کی حقیقت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس ماں ہوتی ہے اس کے پاس رحمت پروردگار ہوتی ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت اہم ہے، ماں باپ کا احترام قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا۔ لیکن سماج میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کسی دوسرے نے مجھے فارورڈ کیا تھا واٹس ایپ پر، بہت اچھا جملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب اولاد دنیاوی مال سے مالدار ہو جاتی ہے، جب اولاد دنیاوی دولت سے مالدار ہو جاتی ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے بات کرتے ہوئے۔ غرور، گھمنڈ، کبر، تکبر سب کچھ آ جاتا، وہ انہی کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے جنہوں نے اس کو انگلی پکڑ کر کے چلانا شروع کیا ہے یا چلنا سکھایا ہے۔ اور دوسرا جملہ اہم ہے، اور جب اولاد مالدار ہوتی ہے دنیاوی علم کے ذریعے نہیں، علم دین کے ذریعے، معرفت اسلامی کے ذریعے، تب اولاد بولتے ہوئے ڈرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وقت ہو چکا، ایک ماں اس دنیا سے گئی، بچوں کی اچھی تربیت کر کے اس دنیا سے گئی۔ مجھے ایک ماں اور یاد آ رہی، لیکن اس منزل پر پہنچنے سے پہلے اس روایت کو پورا کر دوں جو میں نے شروع کی تھی۔ امام نے کیا فرمایا؟ لیاقت یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو مانگنے پر دیا جائے، بلکہ لیاقت کیا ہے کہ انہیں کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر امام نے فرمایا اچھا یہ بتا، سنیں میرے جوان بھائی، یہ بتا کہ جب ماں باپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ بس ختم کرتا ہوں اس کو مجلس کو۔ کہا مولا چیز لاتا ہوں خرید کر کے لے جا کر کے دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ ناراض نہیں ہوا کہ امام نے میری بات کو غلط بتا دیا، یہ میرے طریقے کو غلط بتا دیا، بلکہ اس نے سوال کیا مولا پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، جس نے ابھی تک میری طرف نہیں دیکھا نا، ایک لمحے کے لیے گردن اٹھا کر کے میری طرف دیکھے۔ امام نے فرمایا جو چیز تم ماں باپ کو دینا چاہتے ہو اس کو دونوں ہاتھوں پر اس طریقے سے رکھو۔ یہ سب کو نظر آنا ہے رومال؟ کہا دونوں ہاتھوں پر اس چیز کو رکھ کر کے اپنے ماں یا باپ کی خدمت میں لے جاؤ کہ یہ ہدیہ آپ کے لیے لائے ہیں، اس کو قبول فرمائیے۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ یہ شاگرد سوال کرتا مولا ایسے ہی کیوں؟ ایسے ہی کیوں؟ آپ نے فرمایا جب اس طریقے سے آپ کوئی چیز لے کر کے جاؤ اپنے ماں باپ کے سامنے تو تمہارے ہاتھ نیچے ہوں گے،
تمہارے ہاتھ نیچے ہوں گے، ماں باپ کے ہاتھ اوپر ہوں گے، وہ اوپر سے اس چیز کو اٹھا لیں گے۔ اور اگر تم اس طریقے سے دو گے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا، ان کے ہاتھ نیچے ہوں گے، اور یہ فقیروں کو دینے کا طریقہ ہے، ماں باپ کو دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے گی اگر اس طریقے سے دو گے، اور جب اس طریقے سے لے جا کر کے دو گے تو ان کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوگی۔ لہذا یہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے دیا جائے۔ گھر کی تربیت میں ماں کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ تربیت کر کے اپنے بچوں کو جنت تک پہنچانے کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ ماں بہت ہے۔ اچھا، اگر ہماری ماں ہے تو اس کا تو اتنا احترام، جو گناہگار بھی ہے۔ اگر کوئی ماں معصوم ہو اور اس کی اولاد بھی معصوم ہو تو اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اگر وہ تربیت کر کے اولاد کو محافظ دین بنا دے تو پھر اس اولاد کا مرتبہ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم، جب ہم شہزادی کونین کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی تمام مائیں ان کے سامنے چھوٹی نظر آتی ہیں۔ حسن و حسین کی تربیت کی تو دونوں امام بنے، اور زینب و کلثوم کی تربیت کی تو دونوں محافظہ دین بھی بنی، محافظہ امامت بھی بنی۔ کیسی عظیم ماں ہے یہ! ایسی عظیم ماں ہے کہ جس کے دروازے پر کائنات کے رسول چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں نماز صبح کے وقت، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ لیکن افسوس، رسول کے بعد لوگ اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے آ گئے۔ آواز دی گئی، علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ گھر کو جلا کر کے راکھ کر دوں گا۔ علی کے کانوں سے آواز ٹکرائی، علی نے ایک ایک چہرے کو حسرت سے دیکھنا شروع کیا۔ وجہ، سوال یہ تھا کہ دروازے پر جواب دینے کے لیے کون جائے؟ حسن و حسین پر نظریں پڑی، نہیں ابھی کم سن ہیں، یہ اولاد رسول ہیں، میرے بعد بار امامت ان کے کاندھوں پر آئے گا۔ فضا کی طرف متوجہ ہوئے۔ علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کنیز سے احسان لیا جائے۔ نظریں اٹھی بنت رسول کے چہرے کی طرف۔ علی نے فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ نے علی کو دیکھا۔ علی نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، بس جب علی نے دیکھا نا شہزادی کی طرف، شہزادی نے سر پر چادر ڈالی، دروازے کی طرف بڑھی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت علی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ علی جیسا باغیرت مرد گھر میں موجود اور فاطمہ دروازے کی طرف جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کبکباتی زبان سے کہا، فاطمہ رک جاؤ، دروازے پر میں جاؤں گا۔ کہا علی نہیں، آج آپ گھر میں بیٹھیں گے، آج رسول کی بیٹی گفتگو کے لیے دروازے پر جائے گی۔ شہزادی دروازے پر تشریف لائیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو۔ کہا ممکن نہیں ہے۔ کہا میں گھر کو جلا کر کے راکھ کر دوں گا۔ جیسی شہزادی نے جملہ سنا نا، میں گھر کو جلا کر کے راکھ کر دوں گا، ایک ماں کی ممتا چھلک گئی اور ایک جملہ کہا، کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے جس میں رسول کے نواسے حسن و حسین موجود ہیں؟
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, आपकी आवाजें बुलंद हो चुकी हैं, खुदा इन आवाजों के ऊपर रहमत नाजिल करे। आपकी आंखें नम हो चुकी हैं, खुदा इन आंखों को हमेशा रोशन रखे। फातिमा ने कहा मुमकिन नहीं है। एक मतलब जालिम कहता है कि दरवाजा नहीं खोलोगी फातिमा, कहा कि नहीं मुमकिन नहीं है। जालिम ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, दरवाजे में आग लगी, शोले बुलंद हुए। जालिम समझ रहा था कि फातिमा शायद अब चली जाएंगी। जब दरवाजा जल गया ना, फातिमा तब भी वहीं मुहाफिज़े शौहर और इमामत बनकर खड़ी रही। एक मर्तबा जालिम ने जलते हुए दरवाजे को ठोकर लगाई। अब मैं कैसे बयान करूं, कैसे वो मंजर पेश करूं। एक तरफ जलता हुआ दरवाजा, पीछे दीवार, बीच में यादगारे रसूल। तारीख लिखती है कि फातिमा दरो दीवार के दरमियान पिस गई। एक आवाज फजा में गूंजी, या बता वाह मोहम्मदा। दरो दीवार लरस करके रह गए। दूसरी आवाज बुलंद हुई, फिजा मुझे आकर के संभाल ले, मेरा मौसी शहीद हो गया। जालिम घर में दाखिल हुए, फिजा ने जाकर के शहजादी को संभाला। अब जो जालिम अबुल हसन को लेकर के चले, एक मर्तबा शहजादी ने फरमाया फिजा मुझे सहारा दे। सहारा दे करके बैठाया। जब अली करीब से गुजरे, अली की कमर में जो पटका बंधा हुआ था, फातिमा ने उस पटके को पकड़ लिया। उधर फातिमा ने कमर के पटके को पकड़ा, उधर अली के बढ़ते हुए कदम रुके। अली के कदम रुके, जालिमों ने पीछे मुड़ करके देखा फातिमा ने कमर के पटके को पकड़ रखा है। कहा फातिमा अबुल हसन को छोड़ो। कहा मुमकिन नहीं है, तुम इस तरीके से अली को लेकर के जाओ। जब जालिम ने देखा ना फातिमा कमर के पटके को ना छोड़ेगी, तो एक मर्तबा अपने गुलाम को कुनफुस की तरफ इशारा किया। अब कैसे बयान करूं, कुनफुस का ताजियाना, फातिमा का बाजू, ताजियाने पर ताजियाना पड़ता रहा। वह बता की आवाजें बुलंद होती रही। इतने ताजियाने पड़े, बाजू शल हो गया, गिरफ्त ढीली हुई, पटका से छुटा। जालिम अली को लेकर के चले गए। अजीजों, उलमा मकातिल में लिखते हैं कि इस तरीके से बाजू शल हो गया कि जब तक फातिमा जिंदा रही, दाने हाथ से तस्वीरें पकड़ सकती थी। ये एक ऐसी मुसीबत है जिसको याद करके हमारे हर इमाम ने गिरिया किया है। पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक हर इमाम ने इस मुसीबत पर गिरिया किया है। शहजादी कौनैन की शहादत के बाद, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, बस दो गोशे पढ़ता हूं, दो इमामों के शहजादी कौनैन की शहादत के बाद एक रोज मौला कायनात मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। कुछ लोग बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक इंसान ने दूसरे से सवाल किया, ए भाई ये बता, एक गैरतदार मर्द के लिए सबसे सख्त वक्त कौन सा होता है? उसने जवाब दिया कि सबसे सख्त वक्त एक गैरतदार मर्द के लिए वो होता है कि जब उसके बीवी बच्चे किसी चीज का मुतालबा करें और हालात ये हो कि वो उनकी ख्वाहिश को पूरा न कर सकता हो। ये सब वक्त बहुत सख्त होता है। जैसे उसने जवाब दिया, इतने में अली करीब पहुंच गए। कहा ये सवाल हम अली से कर लेते हैं। कहा अली ये बताइए, एक गैरतदार मर्द के लिए सबसे सख्त वक्त कौन सा होता है? पर जैसे ही अली ने सुना, आंखों से आंसू जारी हो गए। जन्नतुल बकी का रुख किया, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह। अली ज़ारो कतार रोने लगे। सवाल करने वाला घबरा गया। कहा मौला मैंने तो सिर्फ ये सवाल किया था, आप तो रोने लगे, वजह क्या है? कहा तेरे सवाल ने रुला दिया। कहा मौला मैंने तो सिर्फ इतना मालूम किया था कि गैरतदार मर्द के लिए सबसे सख्त वक्त कौन सा होता है। फरमाया सर को झुका करके कि गैरतदार मर्द के लिए सबसे सख्त वक्त वो होता है जब उसके सामने उसकी नामूस पर हाथ उठाया जाए और हालात ये हो वो दिफा न कर सकता हो। अली के सामने फातिमा दरो दीवार में पिस गई, पहलू शकिस्ता हो गया, मौसी शहीद हो गया। अली ने
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهرة سلام الله عليها وأبيها وبالها کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، وسوسہ شیاطین سے محفوظ فرما، ہم سب کو عزت و آبرو، صحت و سلامتی، ایمان و تقوی، رزق کی فراوانی کے ساتھ حیات طولانی عطا فرما۔ میرے معبود جملہ مومنین و مومنات کو شر منافقین، حاسدین، ظالمین، شیاطین سے محفوظ فرما، جملہ مومنین و مومنات کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے معبود بحق محمد و آل محمد جملہ مومنین و مومنات کو اس کرونا سے محفوظ